دماغی صحت کو بہتر رکھنے والی غذائیں، اور آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کو پہلے نام بتا دیتے ہیں، بعد میں پھر ان کی تفصیلات۔ سب سے پہلے اخروٹ، پھر بادام، مونگ پھلی، دالیں اور اجناس، پتوں والی سبزیاں، خاص طور پر پھلیاں، پھل، مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سبزیاں، یہ اجناس، یہ غذائیں ہمارے دماغ پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اور کیا فائدے پہنچاتی ہیں، آج ہم اس ویڈیو پر باری باری ان سب کا تذکرہ کریں گے۔ Subscribe and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی طلعت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کی مشینی زندگی کے اندر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی غذاؤں پر توجہ دینی چاہیے، اور غذائیں بھی ایسی ہوں جو ہمارے دماغ کے لیے، ہماری سوچنے کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے بہتر سے بہترین کر سکیں۔ اور اکثر ہم نے مشورہ سنا ہوگا، چاہے وہ تلخ انداز میں تھا یا کسی نے پیار سے مشورہ دیا کہ بادام کھایا کرو تمہارا کچھ دماغ تیز ہو، اور اس طرح کے مشورے آپ نے سنے بھی ہوں گے، لوگوں کو دیے بھی ہوں گے۔ دراصل دماغ جسم کا وہ عضو ہے جو انسان کے پیدا ہوتے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کچھ وقت تک کام کرتا رہتا ہے۔ جس طرح غذائیں ہمارے پھیپھڑوں، گردوں، معدے اور دیگر جسمانی اعضاء کو صحت مند اور کام کی حالت میں رکھتی ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی کچھ مخصوص غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے توانائی پہنچاتی ہیں۔ دماغ کو بہتر حالت میں رکھنے کے لیے وہ غذائیں کون سی ہیں، آئیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخروٹ، جس کی بناوٹ اور ساخت اگر آپ نے غور سے دیکھی ہوگی تو بالکل دماغ کی طرح ہوتی ہے اور ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ قدرت نے اسے دماغ کو تقویت پہنچانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس میں پولی انسیچوریٹڈ ایسڈ اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ اور پولی فینولک مرکبات ہوتے ہیں جو دماغ کے خلیوں سے آکسیڈنٹ اور ایلیمنٹری بوجھ کو کم کرتے ہیں۔ اس سے آپ کے بین الاعصابی سگنلز بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دماغی افعال میں بہتری آتی ہے۔ اسے کھانے سے ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے بادام، جو مشہور زمانہ ہے کہ اگر دماغ کام نہیں کرتا یا یادداشت کمزور ہو گئی ہے تو بادام کھائیں۔ بادام میں بھرپور مقدار میں وٹامن ای، فولیٹ اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہونے کی وجہ سے یہ دماغ کے لیے سپر فوڈ کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ یادداشت رکھنے والے عضلات میں بہتری لاتا ہے اور الزائم اور نسیان پھولنے کی بیماری کے علاج میں مدد کرتا ہے۔ بادام دماغ پر پڑنے والے عمر کے اثرات کو بھی کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور بادام کے اندر وٹامنز ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرتے ہیں، ایز اے فورس کام کرتے ہیں، پریکاشنری میجرز لیتے ہیں۔ اور مونگ پھلی میں بھی بڑی مقدار میں نیاسین اور فولیٹ موجود ہوتے ہیں جو وٹامن ای کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ اجزاء الزائم جیسی بیماریاں اور عمر بڑھنے کی وجہ سے حواس کی کمزوری کے خلاف کرتے ہیں۔ 60-65 برس سے زائد عمر کے 4000 لوگوں پر جب تجربہ کیا گیا تو غذا میں نیاسین کی موجودگی کی وجہ سے ان کے حواس خمسہ میں کمی ہونے کے عمل میں تاخیر دیکھی گئی۔ مونگ پھلی میں پولی فینولک مرکبات دماغی خلیوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ دالیں اور اجناس، دالیں آپ کے دماغ کی بہترین دوست ہیں۔ گندم، دالیں، چاول، دلیا ایسی غذائیں جو دماغ کو تقویت پہنچاتی ہیں، ان میں ہر قسم کے فائدہ مند اجزاء جیسے کہ فائبر، وٹامن بی اور دیگر مفید معدنیات ہوتے ہیں۔ ان میں موجود فائبر اور پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس آپ کے جسم اور دماغ کی بند شریانوں کو کھول دیتے ہیں۔ شریانیں صاف ہونے سے دماغ تک پہنچنے والا خون آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کو برین اسٹروک اور ڈیمنشیا سے محفوظ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں دالوں کو ضرور شامل کریں۔ کم سے کم 1/4 پلیٹ دالیں یا اجناس آپ کو روزانہ کھانی چاہیے۔ اس طرح سفید یا کالے چنے بھی میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جس سے دماغ کے خلیوں کی ریسپیریٹرز کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ریسپیریٹرز پیغام کی ترسیل کی رفتار تیز کرنے، ہیروجن خون کی شریانوں کو کھول کر دماغ تک خون کی آسان فراہمی کو ممکن بناتے ہیں۔ پتوں والی سبزیاں، اگر آپ دن میں ایک بار پتوں والی سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی عمر ڈھلنے کے حساب سے حواس خمسہ کے کمزور ہونے میں کمی ہونے لگتی ہے۔
پالک، میتھی اور دیگر پتوں والی سبزیاں فولیٹ، نائٹریٹ اور دیگر ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ کو کمزور کرنے والے عمل کو سست کرتی ہیں۔ سبزیوں کا سب سے بڑا فائدہ ان میں موجود پوٹاشیم ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجودہ سوڈیم یعنی نمک کی زیادتی کو معتدل کرتا ہے۔ اور پھلیاں، بینز، اگر آپ کانٹیننٹل فوڈز دیکھیں تو اس کے اندر بینز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھلیوں سے براہ راست پوٹاشیم، میگنیشیم، فولیٹ، کولین، تھیامین اور بہت سے فائدہ مند اجزاء حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے دماغی اور اعصابی افعال کو بہتر حالت میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھلیوں کی گئی اقسام میں امینو ایسڈ اور پروٹین بھی ہوتے ہیں جو اعصاب کو فعال رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ پھل، ایووکاڈو مونو سیچوریٹڈ فیٹس، فائبر، لوٹین اور دیگر مفید اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تمام اجزاء حواس خمسہ، اعصابی افعال، آنکھ کی صحت کو بہتر کرتے ہیں۔ اسٹرابیری، بلیک بیری، راسبیری، ان سب میں انیتھوسائن اور دیگر فلونائڈر ہوتے ہیں جو صحت مند دماغ کو تشکیل میں مدد کرتے ہیں۔ سیب میں موجود سیروٹونین نامی جزو دماغی اعصاب کو آکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ جزو دماغ کو ورم اور دیگر مسائل سے محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، جبکہ اس سے الزائم ہونے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے۔ سیب سے مشہور مقولہ ایک سیب کھائیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں۔ مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بڑھ کر شاید ہی کوئی چیز دماغی طاقت کے لیے کارآمد ہے۔ اگر جسم میں اومیگا 3 کی مقدار کم ہو تو یہ دماغ کی خراب کارکردگی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی مچھلیوں کی مخصوص اقسام میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے، مثلاً سائمن اور ٹراؤٹ، جو کہ ہمارے شمالی علاقوں میں وافر مقدار میں اویلیبل ہے، میسر ہوتی ہے۔ یہ دماغی استعداد کار اور دماغ کی باہم متصل افعال کو بہترین بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹھنڈے پانی کی مچھلیاں، خاص طور پر ٹونا، سائمن، ٹراؤٹ اور دیگر چکناہٹ والی مچھلیوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو دماغی اور قلب کے امراض کے علاوہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے لیے بہترین اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہی اس خوبصورت غذائی ٹاپک اور موضوع کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔